بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ رات کے 12 بجے تھے۔ میں کچھ دیر پہلے ہی سونے کو لیٹا تھا۔ میری بیوی ماہم اب میرے بیٹے ایان کے کمرے میں سو رہی تھی، کیونکہ آج کل ایان بہت خوفزدہ رہتا تھا۔ میری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آتا تھا کہ وہ کس چیز سے ڈر رہا ہے۔ بہرحال میں نے ماہم سے کہہ دیا کہ تم رات کو ایان کے ساتھ سو جایا کرو۔ ابھی میں نیند کی وادیوں میں جانے ہی والا تھا کہ کسی نے میرے پیروں کو چھوا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی تھی۔ وہ روز رات کو میرے کمرے میں آ جاتی تھی اور مجھے اس بات کے لیے راضی کرنے کی کوشش کرتی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ میں ایک نفسیاتی امراض کا ماہر ڈاکٹر ہوں۔ میرے پاس اکثر عجیب و غریب مریض آتے ہیں، مگر اب کی بات جو مریضہ کا کیس آیا تھا وہ انتہائی مختلف تھا۔ وہ ایک کم عمر لڑکی تھی جس پر اپنے شوہر کے قتل کا الزام تھا۔ عدالت نے مجھے اسے ذہنی مریض قرار دے کر علاج کے لیے میرے پاس ہاسپٹل میں بھیجا تھا۔ اس لڑکی کا نام نور تھا۔ میں نے اس کا کیس پڑھا تو مجھے اس میں خاصی دلچسپی ہوئی۔ اس لڑکی نے اپنے شوہر کو قتل کیا تھا اور پھر خود بھی خودکشی کی کوشش کی تھی۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو وہ کافی ڈری سہمی کھڑی تھی۔ آئیے مس نور، یہاں بیٹھیں۔ میں نے اسے بڑے پیار سے بلایا۔ وہ کافی دلکش تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ اس نے اس طرح کا جرم کیا تھا۔ دیکھیں نور، آپ گھبرائیں نہیں، مجھے بس آپ سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں، ان کا جواب ٹھیک سے دے دیں۔ میں نے اسے کہا تو اس نے ہاں میں گردن ہلائی۔ اوکے گڈ گرل، میں نے اسے کہا، شروع سے بتاؤ کہ ہوا کیا تھا۔ میں اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ وہ ڈری ہوئی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے دلاسا دیا، کہا کہ میں اس کا ساتھ دوں گا۔ تبھی بڑی مشکل سے اس نے اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ ڈاکٹر صاحب، میں بے قصور ہوں۔ 2 سال پہلے میری اس سے شادی ہوئی تھی۔ شروع میں تو وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، پھر ایک دن اس کا کام ختم ہو گیا۔ مالک نے اسے نوکری سے نکال دیا۔ گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے۔ میرا جو زیور تھا وہ سب اس نے بیچ دیا۔ وہ جوا کھیلتا تھا تاکہ وہ امیر ہو سکے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، بہت منع کیا، مگر وہ مجھے بھی مارنے لگتا۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ دکانوں کے ادھار چڑھ چکے تھے اور اب تو اس نے ادھار دینا بھی بند کر دیا تھا۔ میں بہت مجبور تھی۔ ایک دن وہ دوستوں کے ساتھ جوا کھیل رہا تھا۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ تبھی اس کے ایک عیاش دوست کی نظر مجھ پر پڑی تو بولا، تیرے پاس تو ہیرا ہے، اسے کیوں نہیں بیچ دیتا؟ پھر اس آدمی نے میرے شوہر کو سمجھایا کہ اگر وہ مجھے اس کے حوالے کر دے تو وہ اسے 10,000 روپے دے گا۔ میرے شوہر کو لالچ آ گیا۔ شراب تو وہ ویسے بھی پیتا تھا۔ اس رات وہ نشے میں دھت تھا۔ میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ منہ دھو لو۔ میں نے کہا آخر کیوں؟ تم مجھے اتنی رات کو نیند سے جگا کر منہ دھونے کا کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ مجھے کھینچتا ہوا باہر لے گیا، میرا منہ دھلایا، پھر مجھے چھت پر لے گیا۔ چھت پر میری بربادی میری منتظر تھی۔ وہ مجھے وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے سب سمجھ میں آ گیا۔ جب اس کا خبیث دوست مجھے چھت والے کمرے پر نظر آیا، مجھے اپنے شوہر پر بہت غصہ آیا، مگر صبح وہ میرے لیے حلوہ پوری کا ناشتہ لے کر آیا اور مجھے چپ کروانے لگا۔ اس کا رویہ تو ایسا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پتہ نہیں کیوں میں بھی اس سے اس دن کچھ نہیں بول پائی۔ اگلے دن میں سبزی والے کو اس کا ادھار چکانے گئی تو اس نے پیسے اپنے نوکر کو دے دیے۔ کہنے لگا، اس حرام کی کمائی کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ میں وہاں سے ڈر کر بھاگ گئی کہ دکاندار کو یہ سب کیسے پتہ چل گیا۔ شاید اب یہ بات سارے محلے میں پھیل گئی تھی۔ اب روز یہی ہونے لگا۔ میرے شوہر کو کسی کا ڈر نہیں تھا۔ وہ روز مختلف لوگوں سے میرا سودا کرتا۔ میں اس ذلت بھری زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب اس شخص کے ساتھ ہرگز نہیں رہوں گی۔ میں نے اپنے شوہر کے گھر سے بھاگنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک دن وہ میرا سودا کرنے ہی لگا تھا۔ کہنے لگا کہ آج اسے ڈبل پیسے ملیں گے۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی۔ میں نے سوچا کہ شاید اسے غیرت دلا سکوں، مگر میں ناکام رہی۔ کہنے لگا، اگر تو نہ مانی تو میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ خیر اسی بات پر ہماری لڑائی ہو گئی۔
हाथापाई में वो मेरे हाथों जाकर दीवार पर लगा तो उसका सर कुछ इस तरह से टकराया कि वो दोबारा उठ नहीं सका। मैं डर गई थी। मैंने सोचा अब मैं जीकर क्या करूंगी। तभी मैंने खुद को मारने की सोची, मगर उस वक्त तक मेरे शौहर के दोस्त वहां आ गए थे। इन्होंने मुझे पकड़ लिया। ये बताकर वो लड़की खामोश हो गई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? मैंने दिलचस्पी से पूछा। डॉक्टर साहिब, फिर वो लोग मुझे पुलिस के पास ले गए। पुलिस ने उस रात मुझे बहुत मारा। पुलिस सच बताने पर इसरार कर रही थी, मगर मैं सच क्या बताती। सच तो यही था कि मेरे शौहर ने मेरी कीमत लगाना चाही थी। फिर सब मोहल्ले वालों ने मेरा साथ दिया। पुलिस और अदालत को बताया कि वाकई मेरा शौहर नशेई था और मुझे गलत कामों पर मजबूर करता था। मोहल्ले वालों ने गवाही दी थी, तभी मेरा केस नहीं बना था, क्योंकि मेरे शौहर के आगे पीछे भी कोई रिश्तेदार नहीं थे। जब ही अदालत ने मुझे दारुल अमान में भेज दिया, मेरे शौहर की तरफ से कोई दावा नहीं किया गया था, मगर मैं वहाँ रोज अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। वहाँ पर सभी मुझसे परेशान थे। दारुल अमान में जो लड़की थी, उसका कहना था कि नूर ने एक रात उसका गला दबाने की कोशिश की थी। बमुश्किल ही उसने अपनी जान बचाई थी। वहाँ के चौकीदार ने भी यही बयान दिया था। नूर ने उसकी वर्दी को आग लगा दी जब वो नहाने गया हुआ था। नूर, क्या ये सच है? मैं असल बात पी गया था जिसके लिए उसे मेरे पास लाया गया था। जी नहीं साहिब, मैंने कुछ नहीं किया। वो लोग मुझसे नफरत करते हैं, चाहते हैं कि मैं वहाँ से निकल जाऊं। मुझे धमकियां देते हैं कि तुम जैसी बदचलन औरत यहाँ नहीं रह सकती। वो बताते हुए रो पड़ी। मुझे बहुत दुख हुआ। इन लोगों पर सख्त गुस्सा आया जो इस मजलूम लड़की को सता रहे थे। मैंने कहा, नूर, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो तुम मुझे फ़ोन कर लेना। मैंने उसे अपना नंबर दिया। वो वहाँ से उठकर जाने लगी। मैं समझ चुका था कि वो अभी भी बेहद खौफजदा है, उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। खैर, वो लोग उसे ले गए। कुछ दिन की बात है, मैं अपने घर जा रहा था। आज मेरे बेटे की सालगिरह थी। वो 4 साल का हो गया था। माहम ने मुझे कहा था कि आज आपने जल्दी आना है। तभी मैं रास्ते में था कि मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आ गई। मैंने कॉल रिसीव की तो किसी के रोने की आवाज़ थी। डॉक्टर साहिब, वो लोग मुझे मार देंगे, ये नूर की आवाज़ थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है। उसने रोते हुए सिर्फ इतना बताया कि मैं जल्दी से उसके पास आ जाऊं, क्योंकि वो बहुत तकलीफ और दर्द में मुब्तला है। तभी मैंने कार वापस मोड़ी और दारुल अमान की तरफ जाने लगा। मुझे सख्त गुस्सा था कि आखिर ये लोग इस बेचारी को तंग क्यों कर रहे हैं। मैं वहां पहुंचा तो अजीब मंजर देखा। वहां पर औरतों ने नूर को रस्सियों से बांध रखा था। ये क्या बेहूदगी है? मैं इन औरतों पर चिल्लाया। मुझे देखकर वो लोग कहने लगे, डॉक्टर साहिब, ये औरत रोज रात को कुछ न कुछ करती है। कभी किसी को जान से मारने की धमकी देती है तो कभी किसी का गला दबाती है। इसीलिए इसे शाम को ही हम बांध देते हैं। मैंने इन्हें बहुत बुरा भला कहा और नूर को खोला। वो मेरे कदमों में गिर पड़ी। कहने लगी, डॉक्टर साहिब, मुझे यहाँ से ले जाएं। वो रोई जा रही थी। मैंने उसे चुप करवाया। कहने लगी, आप मुझे अपने घर ले जाएं, मैं आपकी नौकरानी बनकर रह लूंगी। मुझ पर रहम करें, आपको आपके बच्चों की कसम। मैं सख्त गुस्से में था। मैंने नूर से कहा, तुम अपना सामान उठाओ और मेरे साथ चलो। नूर जल्दी से उठी, अंदर गई। कुछ कपड़े उसने अपने साथ रखे, क्योंकि उसके पास यही कुल सामान था। मैंने उसे वहां से लिया और वहां से निकल गया। मैंने नोट किया था कि दारुल अमान वाली औरतें बहुत खुश लग रही थीं कि वो जा रही थी। मैंने उसे कहा, आज मेरे बेटे की सालगिरह है, तुम वहां कुछ नहीं कहोगी, सबको वही कहोगी जो मैं तुम्हें बताऊंगा। कहने लगी, ठीक है डॉक्टर साहिब, मैं वैसा ही करूंगी। मैं उसे घर ले आया। मैंने माहम को बताया कि ये एक बेसहारा लड़की है, इसे घर के काम काज के लिए रख लेते हैं। इसे भी 4 दीवारी मिल जाएगी और तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। माहम ने उसे खुले दिल से अपने घर में जगह दे दी थी, क्योंकि वो बहुत नर्म दिल थी। मगर मैंने उसे ये नहीं बताया था कि ये लड़की एक खून कर चुकी है, क्योंकि मैं उसे बताता तो शायद वो डर जाती। अब इसे काफ़ी दिन हो गए थे हमारे घर में रहते हुए। वो काम काज भी करती। मेरे बेटे आयान का भी बहुत ख्याल रखती। हम सब बहुत खुश थे। एक दिन मुझे माहम ने बताया कि आयान को बुखार आया है। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बताया कि मामूली सा बुखार है। मैं घर पहुंचा तो माहम ने बताया कि आयान को बहुत डर लग रहा है।
آج میں اسی کے ساتھ سوؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم اس کے پاس سو جاؤ۔ میں تھکا ہوا تھا، سونے لگا تو مجھے آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو دیکھا نور میرے قدموں میں بیٹھی تھی، مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگا۔ کیا ہوا نور، اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ صاحب، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، نور نے ہنستے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے نور، ٹھیک ہے، مگر اس وقت تم چلی جاؤ، تمہارا اس وقت یہاں ہونا ٹھیک نہیں، میں نے نور کو غصے سے کہا، مگر وہ اٹھی اور میرے قدموں میں گر گئی۔ صاحب جی، آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو نور، چلی جاؤ یہاں سے۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا گیا تھا۔ اگر ماہم نے اسے یہاں دیکھ لیا ہوتا تو وہ کیا سوچتی؟ صاحب جی، ایسا تو نہ کہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ مجھ سے شادی کر لینا۔ اب وہ یہی بات بار بار دہرا رہی تھی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور غصے سے اسے وہاں سے نکلنے کا کہا۔ وہ چپ کر کے چلی گئی۔ میں نے دروازہ لاک کر لیا۔ اس کے جانے کے بعد سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یہ لڑکی کیسی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اب روز یہی ہونے لگا۔ ماہم تو آیان کے ساتھ ہی سوتی، کیونکہ آیان رات کو ڈر جاتا تھا اور ماہم کو اپنے سے ہٹنے نہیں دیتا تھا۔ نور کو تو جیسے موقع مل گیا، وہ روز میرے کمرے میں آتی، مجھے اپنی محبت کے قصیدے سناتی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، کبھی ڈراتا دھمکاتا تو کبھی پیار سے، مگر وہ کچھ سننے پر تیار نہیں تھی۔ روز آ کر میرے سامنے رونے لگتی، روز ہی کہتی کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ میں ڈر کے مارے اس سے کچھ کہہ نہیں پاتا تھا کہ کہیں ماہم کو آواز نہ چلی جائے۔ تبھی ایک دن اس لڑکی نے اپنی اوقات دکھا دی، بولی کہ اگر میں نے اس سے شادی نہیں کی تو وہ شور مچا دے گی، میری بیوی کو بتا دے گی کہ میں نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ میں حیران رہ گیا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی اتنا گر سکتی ہے۔ اف خدایا، میں کہاں پھنس گیا تھا۔ صبح میں نے ماہم سے کہا کہ وہ آیان کو لے کر پارک گھمانے لے جائے۔ ماہم آیان کو لے کر باہر چلی گئی۔ میں نے اسی وقت نور کا ہاتھ پکڑا، اسے کھینچتا ہوا گھر سے نکالا اور گیٹ سے باہر دھکے دے کر کہا، خبردار، اب جو تم نے اس گھر میں قدم رکھا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر میں نے گیٹ بند کر دیا، خود کار پر بیٹھ کر ہاسپٹل روانہ ہو گیا۔ شام کو آیا تو دیکھا وہ اب بھی میرے گھر میں موجود تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا، تم اب بھی یہاں موجود ہو؟ تو ماہم بولی، کیا ہوا ہے فرقان؟ اس بیچاری سے ایک گلدان کیا ٹوٹ گیا؟ آپ نے اسے گھر سے ہی نکال دیا؟ آپ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بیچاری سڑک پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ماہم مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ماہم، تم سمجھ نہیں رہی ہو، اس کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پہلے خود ہی اسے سہارا دے کر گھر لائے تھے اور اب اسے نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ ماہم اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ وہ میری بات کو سنی انسنی کر گئی تھی، جبکہ آج رات پھر یہ لڑکی میرے کمرے میں آ کر مجھ سے شادی کی ضد کر رہی تھی۔ میں نے کہا، اب میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا اگر تم نے مجھے مجبور کیا۔ تم کچھ ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی نا تو تمہاری بیوی اور بیٹے کو مار ڈالوں گی، الزام تم پر آئے گا۔ تمہارے بیٹے کو میں نے ہی ڈرایا ہے، دیکھو تو میرے ڈرانے سے کتنا ڈر گیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو میں اسے مار نہیں سکتی؟ وہ شیطانی مسکراہٹ لیے مجھے کہہ رہی تھی، نور، تم ایسا کیوں کرنا چاہتی ہو؟ میں نے اس سے الجھ کر پوچھا، ڈاکٹر صاحب، میں تو آپ سے صرف شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اب میں سمجھ چکا تھا کہ اس نے خود ہی اپنے شوہر کو قتل کیا تھا اور سب کے سامنے مظلوم بنی ہوئی تھی۔ محلے والے بھی اس کے جھانسے میں آ گئے تھے۔ اس نے جتنے جھوٹ بنائے ہوں گے، ہر کوئی اس کی باتوں میں آ گیا ہوگا، یہاں تک کہ میں بھی۔ اس نے دارالامان میں بھی سب کے ساتھ ایسا ہی کچھ کیا ہوگا، تبھی تو وہ لوگ اس سے اتنے خوفزدہ تھے۔ اب سچ بات یہ تھی کہ میں بھی اس لڑکی سے ڈرنے لگا تھا۔ مجھے اپنی بیوی اور بچے کی فکر ہو رہی تھی، کیونکہ یہ لڑکی کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں نے مجبور ہو کر اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ سنو، میں تم سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، مگر تم کسی کو بتاؤ گی نہیں۔ وہ بہت خوش ہوئی یہ بات سن کر۔ اب یہاں سے جا تو چکی تھی، مگر میری نیند حرام ہو گئی تھی۔ اگلے روز میں اسے بہانے سے باہر لے گیا، وہاں پر مسجد میں اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب یہ لڑکی بہت خوش تھی، وعدہ کیا کہ میری بیوی اور بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ میں اسے بہت سمجھاتا کہ یہ بات کسی کو مت بتانا، کیونکہ میں نے مجبوری میں تم سے نکاح کیا ہے، ورنہ میں اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا ہوں۔
میں اسے گھر لے کر آ گیا۔ میں بہت مشکل میں آ گیا تھا۔ اب تو وہ دھڑلے سے میرے کمرے میں بھی آنے لگی تھی۔ میں اسے نکال نہیں پاتا تھا۔ 2 دن کے بعد ہی اس نے ماہم کو بھی بتا دیا کہ اس نے مجھ سے نکاح کیا ہوا ہے۔ ماہم نے اس کا یقین نہیں کیا۔ تبھی اس لڑکی نے کہا کہ اگر یقین نہیں آتا تو اپنے شوہر سے پوچھ لو کہ اس کے ساتھ میں روز رات کو کیوں جاتی ہوں۔ وہ ہنسنے لگی تو اس کی باتوں پر ماہم بھی غصہ ہو گئی۔ میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی، سچ سچ بتا دو کہ سچ کیا ہے۔ مجھے نور سے یہ امید نہیں تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ سچ میں مجھ سے پیار کرتی ہے، تبھی اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا اور یہ کسی کو نہیں بتائے گی۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ ماہم، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی نے مجھے مجبور کیا تھا۔ اچھا، ایسی کیا مجبوری تھی کہ بیوی کے ہوتے ہوئے آپ نے اس لڑکی سے نکاح کیا؟ ماہم میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور کمرے میں چلی گئی۔ ماہم سنو تو، ایسا مت کرو۔ میں نے اسے پیکنگ کرتے دیکھا تو اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ سخت غصے میں تھی۔ اس نے اسی وقت آیان کا ہاتھ پکڑا اور گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میری دنیا لٹنے لگی تھی۔ میرا ہنستا بستا گھرانہ اس چڑیل نے تباہ کر دیا۔ میں خود نفسیاتی مریض لگنے لگا تھا۔ میں کسی کا علاج کیا کرتا؟ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے، آج نور سے جان چھڑا کر رہوں گا، مگر کیسے؟ میں نے آخر بہت سوچا اور اسے ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنا لیا۔ میرے پاس ڈھیروں دوائیں تھیں جو ہم ذہنی مریضوں کو آرام کے لیے دیا کرتے تھے۔ میں نے وہ پورا ڈبہ دودھ میں ملایا اور اسے پلانے کا سوچا۔ میں خوش تھا کہ اب وہ نہیں بچے گی۔ تبھی میں نے اس کے پاس جا کر اسے دودھ کا گلاس پیش کیا۔ تبھی اس نے آگے بڑھ کر دودھ کا گلاس لے لیا اور پینے ہی لگی تھی کہ میں نے جلدی سے گلاس کو گرا دیا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ عجیب طرح سے دیکھنے لگی۔ میرا ہاتھ کانپ گیا تھا۔ میں نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ تم جاؤ، میں نے اسے بیزاری سے کہا، اپنے لیے کچن سے دودھ لے کر آؤ۔ وہ اٹھی اور کچن کی طرف جانے لگی۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں یہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ ایک انسانی جان لینے جا رہا تھا۔ مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں روز ماہم سے ملنے جاتا، مگر وہ میری ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے اسے سچ بتایا کہ اس لڑکی نے مجھے کس طرح سے بلیک میل کیا تھا۔ اپنی غلطیاں اس کے سر پر مت ڈالیں فرقان۔ آپ مرد ہمیشہ عورت کے سر ہی الزام کیوں دیتے ہیں؟ مجھے نور سے کوئی گلہ نہیں، وہ غیر تھی۔ مجھے تو آپ کی محبت پر ناز تھا۔ وہ رونے لگی اور اندر چلی گئی۔ دوسرے دن اس نے مجھے خلا کا نوٹس بھیجا تو میں دنگ رہ گیا کہ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ مجھے کچھ خیال نہیں تھا۔ اسے تو ہمارے بچے کا بھی خیال نہیں تھا۔ میں نے اسے کال کی، ماہم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ آیان کا ہی کچھ سوچو۔ مگر وہ کچھ سننا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ مگر پھر آیان کی گواہی نے مجھے سچا ثابت کر دیا۔ ماہم جو آیان کو ڈراتی تھی، وہ بچہ تھا۔ اس نے صاف صاف ایک ایک لفظ اپنی ماں کو بتا دیا۔ یہ سن کر ماہم بھی پریشان ہو گئی، مگر دوسری طرف میں اس بات سے بے خبر تھا۔ مجھے نور پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ میں نے ماہم کو میسج کیا کہ آج میں نور کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، مگر شاید ماہم نے میرا میسج نہیں پڑھا۔ اس نے پولیس کو کال کر دی اور سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح نور مجھے بلیک میل کر رہی تھی۔ اسی وقت پولیس میرے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس وقت میں اپنے کمرے میں تھا کہ مجھے کچھ آواز سنائی دی۔ میں باہر بھاگا تو مجھے نور فرش پر پڑی ہوئی ملی۔ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ میں نے اسے بہت آوازیں دیں مگر وہ مر چکی تھی۔ سیڑھیوں پر پانی گرا ہوا تھا۔ نور جو بھاگتے ہوئے چڑھتی تھی، اپنا بیلنس قائم نہ رکھ پائی، پھسلتے ہوئے واپس نیچے آئی تھی جہاں پر سیڑھی کا کونا ٹھیک تھا۔ اس کے سر کے بیچ میں سوراخ ہو گیا تھا۔ وہ موقع پر دم توڑ گئی تھی۔ میں اسے حیرت سے دیکھا جا رہا تھا۔ وہ لڑکی جسے میں خود مارنا چاہتا تھا مگر مار نہیں پایا تھا، وہ اتنی آسانی سے مر گئی تھی۔ نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آنسو سے آ گئے۔ وہ بھی ایک انسان تھی۔ میں وہیں بیٹھا تھا کہ ماہم کی آواز آئی، فرقان۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ نور کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا ماہم، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ مجھے ملامت سے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ اتنے شفاق ہو سکتے ہیں۔ ماہم، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے چلاتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو آپ ہی نے تو مجھے میسج کیا تھا نا کہ آپ ماہم کو مارنے جا رہے ہیں۔ میرا یقین کرو ماہا، میں نے اسے خود نہیں مارا، یہ سیڑھیوں سے گری ہے۔
میں نے ماہم سے کہا، اسے قسمیں دینے لگا۔ میرے بچے کی قسم، آپ نے مجھے میسج کیا تھا۔ ماہا بار بار ایک ہی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ ایک بار پھر اس نے مجھ پر یقین کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں پولیس آ گئی۔ انہوں نے میرے خون آلود کپڑے دیکھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ماہم کے کہنے پر پولیس والوں نے مجھے گرفتار کر لیا۔ آج میں جیل میں بیٹھا ماتم منا رہا ہوں کہ میں نے کیوں اپنی زندگی کو برباد کر دیا، کیوں ایک انجان لڑکی پر بھروسہ کیا اور کیوں اسے اپنے گھر میں رکھا۔ شاید میری سب سے بڑی غلطی اس لڑکی سے نکاح کرنا تھی جسے میں جانتا تک نہیں تھا۔ شاید میں بھی ایک لمحے کو بہک گیا تھا۔ اب خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھ پر میری یہ مشکلیں آسان کر دے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔